یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیوی کے فرائض بتائیں اور شوہر کی نافرمانی کرنے والی بیوی کے بارے میں بتائیں۔ جس طرح آج کل کی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ اپنے ماں کے بولنے پر چلتی ہیں، ان کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، بیوی کے شوہر کے اعتبار سے جو فرائض ہیں وہ یہ کہ وہ شوہر کی شرعی معاملات میں اطاعت کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ شوہر کی دل آزاری ہو۔ حتی الامکان شوہر اگر خواہش کرتا ہے کہ بیوی اچھے کپڑے پہنے، میک اپ کرے ہلکا پھلکا، تو اس کی دلجوئی کے لیے عورت کو میک اپ کرنا واجب ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ یعنی اپنے شوہر کا خیال رکھیں، انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں۔ اب اگر کوئی لڑکی اس طرح نہیں کر رہی تو سب سے پہلے آپ غور و تفکر کرنا ہوگا کہ آپ نے کیا اس فیملی کو پہلے اچھی طرح جانچا پرکھا تھا پھر نکاح کیا تھا، یا آپ نے صرف خوبصورتی دیکھی، جا کے لڑکی کو دیکھا اور کہا باقی سب چیزیں چھوڑ دی کہ بس یہ خوبصورتی ہمارے گھر میں آ جانی چاہیے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے رویے، ان کے بیہیویئر پہ بالکل توجہ نہیں کرتے، بس جب وہ آ جاتی ہیں تو پھر جب 2-4 دن میں خمار خوبصورتی اتر جاتا ہے تو پھر اس قسم کے کویسچن سامنے آتے ہیں۔ تو یہ تو پھر آپ کا بھی قصور ہوا نا۔ ایک لڑکی اگر ایسے گھرانے میں ہے جس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، وہاں بد اخلاقی ہے فرض کر لیں، وہاں پر اس گھر میں یا اس خاندان میں مردوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو پھر کیوں آپ لے کر آئے تھے لڑکی؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ چلیں جانچا پرکھا تھا، آ گئے، تو ابھی آپ کا ٹیلنٹ ہے، آپ کا کمال ہونا چاہیے کہ آپ علم دین سیکھیں اور اپنے گھر کو شریعت کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیں، تاکہ اور خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنی زوجہ کو بھی علم دین سکھائیں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ کبھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی عورت خلاف شرع کام کرتی ہے یا آپ خلاف شرع کام کرتے ہیں، تو فریق ثانی احساس دلاتا ہے کہ دیکھیں آپ قرآن و حدیث کے خلاف کر رہے ہیں۔ جب ہم قرآن و حدیث کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں، انہیں کبھی ضرورت میں دیکھیں گے اور اپنی عقل سے اور اپنے جو ہم نے تجربات ہوتے ہیں، زندگی کے مشاہدات ہوتے ہیں، یا الٹے سیدھے خاندان کے مشیر ہوتے ہیں مشورہ دینے والے، ان کے مشوروں کی روشنی میں گھر کی زندگی چلانا چاہتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک بڑے باپ کا ہے، ہر ایک سمجھدار ہے، ہر ایک دوسرے کی غلطی کو پکڑنے والا ہے، دوسرے کی غلطی کو معاف نہ کرنے والا ہے۔ ہمیشہ ہم بے قصور ہیں، سامنے والا قصوروار ہے، تو پھر فیصلے کیسے ہوں گے؟ یہ نتائج نکلیں گے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ یہ آج کل لڑکیاں ماں کے کہنے پہ چلتی ہیں، تو ماں کے کہنے پر چلنا ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ ماں بھی بعض اوقات اپنی بچی کے فیوچر پروٹیکشن کے لیے یا خاندان میں اس کی حفاظت کے لیے ایسا کرتی ہے، کیونکہ بہت سارے تجربات سامنے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ مظلوم ہوں، بعض جگہ لڑکی والے بہت مظلوم ہوتے ہیں، لڑکے والے انتہائی ظالم جابر ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں ماں اگر اپنی بچی کو اچھا مشورہ دے رہی ہے تو یہ کہنا کہ یہ تو اپنے ماں کے پیچھے چلتی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ لیکن بہرحال ہم تو یہ سمجھاتے ہیں کہ میاں بیوی کو اپنے اندر آپس میں خود انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی چاہیے، اور یہ میرا پیغام ہے ایسے ینگ جنریشن کو یا ینگ کپل جو ہیں ان کو، کہ آپ مردوں کے لیے پیغام ہے کہ بیوی کو ماں کے ذریعے، بہنوں کے ذریعے اور دوستوں کے ذریعے مت سمجھیں، اور اسی طرح لڑکی کے لیے پیغام ہے کہ اپنے شوہر کو اپنی والدہ، اپنی سہیلیوں یا اپنے خاندان کی عورتوں کے ذریعے مت سمجھیے۔ مطلب کہنے کا کیا ہے؟ اور لڑکے کو کہتی ہے ماں دیکھو بیٹا آج کل لڑکیاں بہت تیز ہو گئی ہیں، تم یوں کرو پھر تمہاری بیوی قابو میں آئے گی۔ اب بیوی کی نیچر کیسی ہے، اس کی سوچ اور فکر کیا ہے، وہ کس انداز سے سوچتی ہے، اس کو چھوڑ دو، امی کا تجربہ کام آئے گا، وہ بیٹا جا کے وہی طرز اختیار کرتا ہے۔ بعض کا دوست کہتے ہیں آج کل موبائل نہ دو، یوں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ اپنے طریقے اختیار کر کے جبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، کلیش پیدا ہوتا ہے۔ ایسی لڑکی کو مشورہ دیتے ہیں دیکھو شوہر کو یوں کرنا، ایسے کرنا، یوں گھر چلانے کی کوشش کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ ماں دانت پیس کے جو ہے وہ خالہ بھی بکھی کے اندر خوب مارتی ہے زور سے کہ تم بے وقوف لڑکی، بدو تم مر جائے گی، تباہ ہو جائے گی، ہمارے کہنے پہ چلو۔ اب وہ جا کے جب وہ ان کے تجربات کا نچوڑ وہاں پر نچوڑتی ہے تو وہ بعض اوقات سامنے والے اس کی تجلی برداشت نہیں کرتے اور ریئیکشن خطرناک قسم کا ہوتا ہے۔ یہ بالکل غلط طریقے ہیں۔ گھر والوں کو، بھائی میاں بیوی کو اپنے گھر چلانے دو، ان کو چھوڑ دو ایک لمحے کے لیے، ان کو فیصلے کرنے دو، آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے دو، سب صحیح ہوگا۔ امید ہے کہ اس سے آپ نتائج مرتب کر لیجئے کہ کس کی غلطی ہے کس کی نہیں۔ لیکن بہرحال شادی سے پہلے ہمارا مشورہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو حقوق زوجین کورس کرنا چاہیے۔ ہماری اکیڈمی میں تو ہوتا ہے، آپ کے اطراف میں کہیں ہوتا ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو میرا نمبر لے لیں، آن لائن ہم سے کر لیں، شرعی احکام پتہ چل جاتے ہیں، زندگی بہت حد تک سکون میں آ جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں